في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکات و ملالیہ اور عاشق مدینہ عاشق رسول جناب کامل شہزاد صاحب مرحوم و مغفور ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد اس بزم کو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کو مینیج کرنے والے تمام ساتھی میں سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے ڈوک تلیال داخلی میرا شریف میں جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یقیناً لائق تحسین ہے کہ آپ اتنی دیر سے تشریف فرما ہے اتنی دیر کوئی بندہ روٹی کے لیے اور چاولوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتا اتنی دیر کے لیے کوئی حلوے کے لیے یا لنگر کے لیے نہیں بیٹھ سکتا اتنی دیر تک حضور کی محبت ہی ہے جو لوگوں کو بٹھا سکتی ہے میرے آقا کا پیار ہی ہے جو لوگوں کو بٹھا سکتا ہے آج وہ نوجوان جو اس دھرتی سے نبی علیہ السلام کے نعرے لگاتے ہوئے چلا گیا کامل شہزاد صاحب مرحوم مغفور ان کے ایصال ثواب کی اس محفل میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں بس ایک پیغام ان سب کو دینا ہے ہم سب میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھے پسند ہو آپ کو نہ پسند ہو کوئی آپ کو پسند ہو مجھے نہ پسند ہو لیکن ایک چیز میں سارے مشترک ہیں خواہش ہے وہ خواہش کیا ہے کہ ہر انسان عزت سے جینا چاہتا ہے اور عزت سے مرنا چاہتا ہے تو یہ خواہش کیسے پوری ہوگی آئیے میں اس پہ بات کروں گا کوئی لمبا چوڑا واز نہیں ہے بس جتنی دیر میں محسوس کروں گا کہ آپ بازوق بیٹھے ہیں اتنی دیر بات ہوگی آپ ذرا سبحان اللہ کہیں ایک بار پھر بولیے
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں، جس نبی رحمت کی برکت سے آج جناب اعلیٰ بھائی کو بھائی کا پتہ ہے، بیٹے کو باپ کا پتہ ہے، یار کو یار کا پتہ ہے، محلے دار کو اس کی عزت کا پتہ ہے، انسان کو انسانیت کا پتہ ہے۔ بس اتنی بات کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کی عزت کی بات کریں گے، مالک آپ کو ادھر بھی عزت عطا فرما دے گا، مالک آپ کو آگے بھی عزت عطا فرما دے گا۔ ورنہ یہ یاد رکھیے، کوٹھیوں والے، پیسوں والے، بنگلوں والے بڑے آئے بڑے گئے، اس موت نے بڑے بڑے لوگوں کو جناب اعلیٰ زمین کے نیچے جا کے پہنچا دیا۔ اس موت نے اعلان کیا تھا الموت الذی افرق بین ابن و ابی، میں وہ موت جو باپ بیٹے کو الگ کر دینے والی، وَأَنَا الْمَوْتَ الَّذِي يُعَمِّرُ الْقُبُورَ وَيُخَرِّبُ الْقُصُورَ، میں وہ موت ہوں جو جناب اعلیٰ گھروں کو ویران کر دیتی ہے، قبروں کو آباد کر دیتی ہے۔ میں وہ موت ہوں اُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَخِيِّ وَالْأَخَوَاتِ، جو بہن بھائیوں کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ اُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، جو میاں بیوی کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے۔ تو موت جو جدائیاں ڈال کے گھروں میں ہنستے بستے گھروں میں آنسوؤں کے ڈیرے بسا دیتی ہے، وہ موت جو جناب اعلیٰ ساتھ کھیلنے والے بھائیوں کو ایک دوسرے کے غم میں رونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو موت دروازے پہ دستک دے رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کامل شہزاد چلا گیا تو میں صدا رہوں گا، میری باری نہیں آنی، باری سب کی آنی ہے، بس تیاری کر لو۔ بس کاش باری ایسی آئے جب دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں رسول اللہ کا نوکر گیا ہے، حضور کا وفادار گیا ہے۔ تم یہ نہ سوچتے رہنا تم پیسے والے ہو، تم مال والے ہو، جناب اعلیٰ آپ مرو گے تو مولوی بلا لو گے، مولوی فاروق الحسن کو پیسے زیادہ دو گے تو جناب اعلیٰ تمہارا نام ہو جائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ میں حضور کے غلام ہونے کے ناطے سے تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا بخشش کی گارنٹی میرے نبی دے، بخشش کی گارنٹی حسن حسین جنت کے سردار دے۔ میرے بھائیوں، بندہ ناچیز میں یہی بات سمجھانے کے لیے آیا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے، کاش کچھ وقت پہلے جناب اعلیٰ بیدار ہو جاتے۔ وارث شاہ فرماتے ہیں جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے بھاویں ڈھارے تے بھاویں چوبارے تیرا جنت جانا تا کچھ کر بدیا بیٹھا نہ ملا دے لارے تیرا۔ یہی پیغام دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے، کچھ تو کر کے جائیے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت صرف بوڑھے بندے کو آتی ہے، ہم نے کتنے جوان دیکھے ہیں جناب اعلیٰ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت بیمار کو آتی ہے، ہم نے کتنے پہلوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف غریب مرتا ہے، ہم نے بڑے بڑے ارب پتیوں کو مرتے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا وقت آ جائے، آئیے کچھ رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ کر لیجئے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ وارث ہیں صحابہ کی محبت کے، یہ بچے بھی عام نہیں ہیں، یہ بچے وارث ہیں حضرت معاذ اور معوذ کی محبت کے۔ کون معاذ اور معوذ کہ بدر کے میدان
میں نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں آئی ہیں ابھی چھوٹی سی عمر ہے اور آ کے جناب عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں بتائیے چاچا ابو جہل کہاں ملے گا؟ وہ عمر دیکھتے ہیں بچوں کا سوال دیکھتے ہیں ارے میرے بچوں کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں ماں کہتی ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے آج وعدہ کر کے آئے ماں یا ہم نہیں یا گستاخ رسول نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے یوں اشارہ کیا تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اشارہ کر کے میری انگلی پہلے نیچے آئی ہے کہ وہ بچے اپنی منزل کو پہلے پہنچے جناب اعلیٰ ان بچوں نے جناب اعلیٰ دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے اسلام دشمن کو مارا جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا وہ یہی افسوس کرتا جا رہا تھا اے افسوس مجھے دیہاتی بچوں نے مار دیا مجھے کھیتی باڑی کرنے والوں نے مار دیا مجھے زمینداروں نے مار دیا اے کاش مجھے کوئی کروڑ پتی مارتا مجھے کوئی ارب پتی مارتا مجھے غریبوں کے بچوں نے مار دیا تو ان چھوٹے سے بچوں نے قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو بتا دیا یاد رکھنا فتح و نصرت عمروں کی محتاج نہیں ہوتی ہے فتح و نصرت اور عشق رسالت کا اظہار عمروں کا محتاج نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا جذبے کامل ہو تو چھوٹی عمر والوں کے سر پہ بھی اللہ فتح و نصرت کے تاج پہنا دیتا ہے بس یہی سمجھانے کے لیے آئے ہیں آج کے بچے کو کارٹونوں کے پیچھے لگا کے غافل نہ کر گیند بلہ پکڑا کے غافل نہ کر اسے حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھا اسے بتا تو وارث ہے تو آخری امید ہے کشمیر کی بیٹیوں کی تو آخری امید ہے فلسطین کی ماں کی تو آخری امید ہے یمن کی روتی بیٹیوں کی تو آخری امید ہے برما کی بلکتی بیٹیوں کی او مسلمانوں میں یہاں کے جوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں تو اپنی جوانیاں میچوں میں برباد کرنے والوں فلم و ڈراموں میں وقت ضائع کرنے والوں زندگی تو ویسے بھی گزر گئی ہے زندگی تو چوک میں بیٹھے لوگوں کی بھی گزر گئی ہے زندگی تو تاش کھیلتے لوگوں کی بھی گزر گئی ہے زندگی تو جناب اعلیٰ شراب کے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے جناب اعلیٰ شراب پیتے پیتے جوئے کھیلتے کھیلتے بھی گزر گئی ہے پر کیا کہنے اس کی جوانی کے جس کی جوانی حضور کے نام کام آ گئی ہے جب کبھی جناب حنزلہ کی شکل میں کہ سہاگ رات بھی چھوڑ کے رسول عربی کے دین کے لیے نکل پڑتا ہے اور اس وقت صرف مرد جوان نہیں جوان عورتیں بھی دین کے جذبے سے سرشار ہیں کہ جاتے ہوئے جناب حنزلہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کی بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ میری سہاگ رات چھوڑ کے بولے میں حضور کے دین کے لیے جا رہا ہوں حضور کے دین کے لیے جب آقا بلائیں تو پھر سہاگ رات تو چھوٹی چیز ہے پھر جہان بھی چھوڑنا پڑے تو پرواہ نہیں ہو تو پتہ ہے اس بی بی نے کیا کہا تھا اس نے کہا جاؤ بسم اللہ پر میرے سے ایک وعدہ کر کے جاؤ جب جنت میں جاؤ لے نہیں جاؤ گے مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ گے اور رب کریم کو کہو گے اس نے اپنے حق مجھے معاف کر کے دین کے لیے بھیجا او مسلمانوں یوں تو دھرتی پہ بڑے بڑے جوان آئے ہم 14 صدیاں بعد بھی اس کی جوانی کو یاد کر کے رو رہے ہیں یوں تو جناب اعلیٰ زمانے میں بڑے بڑے جناب اعلیٰ جوان آئے لیکن جناب علی اکبر کو یاد کر کے زمانہ آج بھی اشک بار ہو جاتا ہے یوں تو دھرتی پہ بڑے بڑے جوان آئے لیکن جناب علم الدین کو سوچ کے آج بھی زمانے کی آنکھیں بھر آتی ہے کبھی سوچا ہے لوگوں ایک ترکھان قوم کا بندہ اتنا عزت والا کیسے بن گیا کہ جناب اعلیٰ ایک سید بھی اس کے پاؤں چومنے کے لیے آ جاتا ہے کبھی تصور تو کیجئے جناب اعلیٰ جس وقت محمد علی جناح نے کہا ہوگا ذرا مکر جانا اس کام سے ذرا مکر جا اس کام سے میں تمہیں بچا لوں گا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا جناح صاحب ہماری چھوٹی قوم ہے لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی برادری ہے کم از کم ایک ہی تو میں نے کام کیا ہے قیامت تک ترخان سینہ چوڑا کر کے کہے گیا ہمارا علم الدین بھی تھا جس نے حضور کی عزت پہ جان قربان کیا ایک ہی تو کام کیا عزت والا تو کہتا اس سے بھی مکر جاؤں گا آج 90 سال گزر گئے بڑے بڑے جوان آئے اور خاک میں چلے گئے لیکن آج بھی جس کی قبر پہ منوں کے حساب سے تازہ پھول پڑے ہوتے ہیں وہ خبر دے رہا ہے جو میرے آقا سے وفا کرتا ہے ادھر بھی عزت والا ہو جاتا ہے آگے بھی عزت والا ہو جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک
بس جناب اعلیٰ یہی پیغام دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ چل کے آئے ہیں. وقت تو گزر جائے گا لیکن جناب اعلیٰ یہ جذبات ہمیشہ یاد رہیں گے کہ کون کس کے لیے گیا. اس دھرتی پہ کتنے نواز زرداری عمران کے لیے لڑتے مر گئے, کتنے ووٹوں پہ جھگڑے کرتے مر گئے, کتنے پولنگ اسٹیشن پہ فائرنگ میں مر گئے. آج پوچھو نام کدھر ہے, لیکن جو میرے نبی کے لیے جان دے گیا 90 سال پہلے کا جناب اعلیٰ اگر علم الدین ہو تو بھی زندہ, جناب اعلیٰ 10-15 سال پہلے کا عامر عبد الرحمن چیمہ ہو تو بھی زندہ, 4-5 سال قبل جناب اعلیٰ غازی ملک ممتاز حسین قادری ہو تو بھی زندہ, 2 سال قبل غازی محمد عدیل ہو تو بھی زندہ. جو میرے مصطفیٰ کی ناموس کی بات کرتا ہے خدا کی قسم ہے وہ مرتا نہیں, وہ زندہ ہو جاتا ہے. بس شرط اتنی ہے, لہجہ یہی ہونا چاہیے, موقف یہی ہونا چاہیے, اندر سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. میں اس ساری قوم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ تو ملت اسلامیہ کے علمبردار تھے, آپ کس رستے پہ چل پڑے. آج میرا ایک سوال ہے, 94 دن گزر گئے, کشمیر میں روٹی پانی بند ہوئے, دوائیاں بند ہوئے, باہر نکلنا بند ہے, کرفیو لگا ہوا ہے. آج 94 دن گزر گئے اور 94 گھنٹے تم برداشت نہیں کر سکتے. ذرا تصور تو کرو, 94 دن گزر گئے. آج ہم نے کیا کیا, ہمارے ریاست مدینہ والوں نے کیا کیا. کبھی اپنے آپ سے سوال کرو مسلمانوں. تو عام بندہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جی میرے بس میں ہو تو میں سب کچھ کر لوں, پر کیا کریں. لیکن امتحان ہمارا بھی ہے, امتحان نوجوان نسل آپ کا بھی ہے. اگر آج کشمیر کی بیٹی کہہ رہے ہو کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ تم کشمیر سے ہندو فوجی نکالو, تو یہاں سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ میری خواہش ہے میں نکالوں. تو اگر وہی بیٹی ایک سوال کرے, تو ذرا اپنے موبائل سے ہندوؤں کے گانے نکال لے, ان کی فلمیں نکال دے, ان کی کرکٹ نکال دے, ان کی بدماشیاں نکال دے, تو میں تمہیں مانوں کہ واقعی تم ہمارے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو. او مسلمانوں, اپنے رویے کو بھی سیدھا کرو, اور آج محمد عربی کے دین کو جناب اعلیٰ تخت پہ لانے کے لیے آج قبلہ امیر المجاہدین کی آواز پہ لبیک ہو. یہ یاد رکھو موت تو آنی ہے, ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے, کیوں نہ اس قافلے میں شامل ہو جائے جو جناب اعلیٰ غیرت کی بات کرتا ہے, عزت کی بات کرتا ہے. کہ میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, جہاد کے بغیر مومن کی عزت نہیں ہے, اور مومن کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. یہ عزت کا رستہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کی بیٹی رو کے پکارے اور پاکستان کا مسلمان جناب اعلیٰ PSL کے بیچ شروع کرا دے جناب اعلیٰ, تاکہ لوگوں کی جناب اعلیٰ توجہ ہٹ جائے, تاکہ لوگوں کی جناب اعلیٰ توجہ تقسیم ہو جائے. ایک سوال تو بنتا ہے, جس کشمیر کی بیٹی نے جناب اعلیٰ سعودی کے جناب حاکم کو نہیں بلایا, جس نے دبئی کے شرابی کو نہیں بلایا, جس نے جناب اعلیٰ بحرین کے عیاش کو نہیں بلایا, جس نے جناب اعلیٰ باقی عرب 56 جناب اعلیٰ اسلامی ممالک میں سے کسی کو آواز نہیں دی. آواز تو تجھے دی تھی کہ تو آتا, لیکن ہائے افسوس مسلمان, ہماری قوم فکر معاش میں یوں ڈوبی ہے, یہ بھول گئی کہ ان سے جواب بھی لینا تھا جو تخت پہ بیٹھ کے جناب کشمیر کے سفیر ہونے کی بات کرتے تھے. ان سے کوئی پوچھے تو صحیح, تم تو کشمیر کی سفارت کی بات کرتے تھے. بیٹیاں پتھر اٹھا کے لڑ رہی ہے, مائیں ڈنڈے اٹھا کے لڑ رہی ہے. جس قوم کی بیٹیاں ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے
دشمن کا مقابلہ کر رہی ہو تو یہ بزرگ کہتے ہیں یا تو اس کے جوان مر گئے ہیں یا انہوں نے چوڑیاں پہن لیا ہے. اگر واقعی جوان ہے اب تو پھر بتائیے تو صحیح آج تک حکمران جناب اعلیٰ آج تک حکمران کے نغمے کیوں اعلیٰ پہ جا رہے ہیں؟ آج تک اس کی تقریر کا نشہ قوم سے کیوں نہیں اترا؟ آج تک جناب اعلیٰ قوم اس خواب خرگوش سے باہر کیوں نہیں آئی کہ تقریروں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، شمشیروں سے کشمیر آزاد ہوگا؟ اے کاش یہ قوم ہمارے درد کو سمجھے. ہم تو تیرے میلاد میں جناب اعلیٰ تیرے محفل میلاد کیو، معراج کیو، ایصال ثواب کیو، شادی کیو، خوشی کیو، غمی کیو، ہر موقع پہ تمہیں غیرت کی بات بتلاتے ہیں کیونکہ ہمیں امام غیرت نے یہی سکھایا ہے. اس ویل چیئر پہ بیٹھے مرد کلندر نے یہی سکھایا ہے. بے غیرتی کی زندگی کے ہزاروں سال سے غیرت کی زندگی کے چند لمحے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. یہی آواز دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. او پنڈی گھیب والو، او میرے والو، پوچھو اپنے آپ سے مسلمانوں، جس وقت جناب اعلیٰ اسلام کی عزت کے اوپر حملہ کرنے والے حکمرانوں کی آغوش میں پیر بیٹھ جائیں، جا کے جناب اعلیٰ وہ مشرف کے روپ میں ہو تو بھی پیر وہاں موجود ہو، وہ جناب اعلیٰ زرداری کے روپ میں ہو، میاں نواز شریف کے روپ میں ہو، عمران کے روپ میں ہو، وزیر اعظم کی کرسی بدلتی رہے لیکن پیروں کی کرسی بھی وہی رہے، چہرے بھی وہی رہے. سوال تو اتنا بنتا ہے ان چاروں میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ اور اگر آپ سب کو دعا دینے والے اور پچھلے کو ظالم کہنے والے تو بتائیے وہ کدھر گیا؟ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ کدھر چلی گئی وہ نظر آپ لوگوں کی؟ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج ایک وقت ہے میں ان مشائخ کو کہنا چاہتا ہوں تم خود بادشاہ وقت ہو، اگر سوچو حاکم تمہارے دروازے پہ آ کے بھیک مانگے یہ بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن آپ نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا. حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ نعم الامیر والا باب الفقیر و بیس الفقیر والا باب الامیر، سب سے اچھا امیر وہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ آئے اور سب سے گندا فقیر وہ ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ بھکاری بن کے جائے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں خیبر سے کراچی تک کے مشائخ کو، او میرے مشائخ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، او میرے چشتیوں، او میرے قادریوں، او میرے نقشبندیوں، ویسیوں، آج موقع ہے اس مرد کلندر کی صدا سنو. وہ تمہاری عزتیں بڑھانا چاہتا ہے، تمہارے آستانوں کی رونقیں دوبارہ واپس لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ تیرے دروازے پہ آئے، تو نہ بادشاہوں کے دروازے پہ بھاگ بھاگ کے جائے. اس جرم میں تم لوگ کبھی اس کو جناب اعلیٰ شدت پسند کہتے ہو، کبھی ایکسٹریمسٹ کہتے ہو، کبھی دہشت گرد کہتے ہو. تمہارے سارے الزام قبول، لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں جو مرضی کہو، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ. تم مجھے دہشت گرد کہو، تم سات بھائی کو دہشت گرد کہو، ان سارے ہمارے ساتھیوں کو دہشت گرد کہو، پر خدا کا واسطہ ہے جہاں رسائی ہوتی ہے تمہاری وہاں جاؤ تو کم از کم اسے یہ ضرور کہو کہ جناب اعلیٰ بازو پہ پٹیاں باندھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اسے بتاؤ کہ تم نے وہی کام کیا ہے کہ ایک شاعر جو کسی کے کلام چوری کرتا تھا، جب وہ جناب اعلیٰ مشہور ہو گیا اس کا اپنا کوئی کلام نہیں ہے، لوگوں کے شعر چوری کرتا ہے، تو جناب اعلیٰ اس کو جب موقع نہ ملا مشاعرے میں تو اس نے بھی پٹی باندھی تھی. تو کسی صدر مشاعرہ نے بولا تھا تیرے پہلے کرتوت کالے کم تھے کہ تو نے پٹی بھی کالی باندھ لیا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے وزیر اعظم کو، کیا تیرے پہلے کرتوت کم تھے کالے؟ گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو تو نے چھوڑا، تو نے شکور قادیانی کو چھوڑا، تو نے وجیہ الحسن قادیانی کو چھوڑا، تم نے سید زادے عالم، تم نے سب کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا، تم نے مسجدوں میں 10 دن نمازیں نہیں ہونے دی. یزید نے 3 دن تک مسجد میں نماز نہیں ہونے دی تھی، تو نے مسجد رحمت للعالمین میں 10 دن نماز نہیں ہونے دی. تو پھر بھی کس منہ سے عاشق رسول ہے؟ یہ ہمیں ہضم نہیں ہوئی یہ بات. اور ہم یہ نوجوان کمیونٹی کو، آنے والے سب لوگوں کو یہ بتا کے جانا چاہتے ہیں، پیغام دینا میرا
کام ہے، تو مان نہ مان تیری مرضی ہے۔ یہ یاد رکھنا، قبر میں زرداری نواز عمران نے کام نہیں آنا، قبر میں کام آنا ہے تو نبیوں کے سلطان نے کام آنا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مر تو وہ بھی گئے جو روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، مر تو وہ بھی گئے جو بخار اور ڈینگی سے مارے گئے، پر کیا کہنے اس کی موت کے جو گئے، جو جناب اعلیٰ جائے تو اس کے جانے کے ساتھ بھی لبیک کے نعرے ہوں۔ اور کیا کہنے لبیک والو، تم نے تاریخ بدل کے رکھ دیا ہے، تم نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا ہے۔ تیرا بچہ پیدا ہو تو نعرہ لبیک کا ہے، تیرے بیٹے کی شادی ہو تو نعرہ لبیک کا ہے، تیرے کسی بوڑھے بزرگ کا، کسی عزیز کا جنازہ ہو تو بھی نعرہ لبیک کا ہے۔ تو نے دنیا کو جناب اعلیٰ ایک کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسی انگڑائی لے لی پاکستان کے جناب اعلیٰ نوجوان اور پاکستان کے مسلمان نے۔ یہ جس حال میں جاتا ہے، خوشی میں بھی کہتا ہے حضور میں آپ کے لیے حاضر، غم ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں حضور میں آپ کے لیے حاضر۔ مجھے دنیا کی خوشی آپ سے غافل نہیں کر سکتی، دنیا کا غم مجھے آپ سے غافل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا ہوں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہم ہر حال میں حضور کے ہیں۔ اور حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں، معیشت کے بہانے بنا کے مسلمانوں کے خون سے نظریں چرانے والوں، یہ یاد رکھ لینا حضور کے غلام ایسے نہیں ہوتے۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اتنی سی بات، کسی کو پسند آئے تو بھی یہی بات ہے، کسی کو پسند نہ آئے تو بھی یہی بات ہے۔ حضور کے دین کے بغیر چارہ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے چارہ۔ لوگ مذاق سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں خدا کے بندوں؟ اتنا زیادہ فکر معاش میں قوم کو مستغرق کر دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کے دین کی اہمیت کیا ہے۔ جو دین کی اساس ہے آپ اسی کو بھول گئے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کا جز نہیں، ایمان کی بنیاد اور روح ہے۔ اور آج مسلمان کتنے ایسے پاکستانی ہیں، جناب نگر میں یہ پنڈ دادن خان میں مجھے پتا چلا کئی ایسے نام نہاد مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے جو صرف ایک جرمن کے ویزے کے اوپر رشتے دیتے بھی ہیں، منکرین ختم نبوت کو رشتے لیتے بھی ہیں۔ جب ایمان کا یہ معیار رہ جائے، آپ بتائیے کہ بروز حشر جناب کعب بن مالک سے اگر ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مجھے تو آدھے یورپ کی بادشاہی کی پیشکش ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا تھا میں ایک نگاہ غلط سے بھی تیری طرف پلٹ کے دیکھنا گناہ سمجھتا ہوں، میں اسی دروازے پہ مروں گا۔ اور 50 دن ہو گئے تھے حضور بولتے نہیں تھے، تو کہا یہ ساری زندگی بھی آقا نہ بولے، ادھر ویسے ہی مر جاؤں، جنازہ پڑھے نہ پڑھے میں ہر حال میں حضور کا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ختم نبوت۔ آئیے بس بات کو اختتام کی جانب لے چلتے ہیں، اتنی بات سن لو حکمرانو، یہاں کا نوجوان، یہاں کا بچہ، یہاں کا بزرگ یہ عہد کر چکا ہے میری زندگی کی ہر سانس میرے نبی کے لیے، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ یہاں کی ہر عمر کے جناب اعلیٰ فرد کی یہی آواز ہے، میری زندگی کی آخری سانس تک میں نے آقا کی عزت کا پہرے دار رہنا ہے، بولو انشاءاللہ۔
اور یہ وعدہ نبھانا ہے انشاءاللہ. ہم نے جینا بھی رسول اللہ کے لیے, ہم نے مرنا بھی رسول اللہ کے لیے. ہم نے غیروں کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکانے, ہم نے اغیار کے دروازے سے بھیک نہیں مانگنی, ہم نے اسی مصطفیٰ کے دروازے سے سوال کرنا ہے. جہاں سے ایک مٹھی کھجوریں مل جائے تو کئی سال ابو ہریرہ کا گزارا اچھا ہوتا رہتا ہے. ہم نے وہاں سے سوال کیا, لیکن افسوس ہماری قوم اس مزاج سے ناآشنا ہو گئی. جو مزاج تھا مسلمانی کا وہ مزاج ہی بھول گئے, اور زبان ہونے کے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کیسی مسلمانگی ہے جس میں ہم اگر بات کریں کہ جناب یہ تم ظلم کر رہے ہو, طریقہ تمہارا غلط ہے, کشمیریوں کے لیے کچھ کرو, تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری سفارتکاری خراب ہوتی ہے, کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے, کشمیریوں کا جناب دل دکھتا ہے, ہماری کوششیں بروئے کار نہیں آتی. میں نے کہا اچھا ہماری آواز اٹھانے سے تو کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے, کرتارپور بارڈر کھولنے سے تو کشمیری خوش ہوتے ہوں گے, خوش ہوتے ہیں. یہ ایک نام نہاد طریقہ مسلمانی ہے, اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں آپ لوگوں کو بچائے اس شر سے کہ جب سکھ اور قادیانی یہ دونوں کٹھے ہو کے کہیں گے کہ جناب اعلیٰ یہ پورا پنجاب ہمیں دے دیا جائے, کیونکہ سکھ کہیں گے کہ جی ہمارا جناب اعلیٰ ننکانہ صاحب بھی پاکستان میں ہے یہ ہمیں دیا جائے, اور ادھر سے قادیانی کہیں گے کہ جناب یہ پنجاب میں ہے جی ہمارا قادیان لہذا ہمیں یہ الگ دیا جائے. تو یہ ایک الگ ریاست کے طور پہ بنے گا جہاں پہ جناب ایک وزیر ہوگا تو ایک صدر ہوگا. تو اس طرح کی حرکت سے پہلے آپ لوگوں کو میں متنبہ کر رہا ہوں, اور تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے آپ حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو کے بتائیے کرتارپور بارڈر کے بہانے منکرین ختم نبوت کے لیے کسی قسم کا ریلیف قبول نہیں کیا جا سکتا. کیسے لوگ ہیں اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں, اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں, اور غیرت کی کوئی بات کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے بے غیرت سے پوچھا تھا کبھی تمہیں غصہ آیا ہے, کہتے بہت غصہ آتا ہے. کہتے کب؟ کہا جب کوئی غیرت کی بات کرے نا کوئی غیرت والا بہت جلال آتا ہے. ان لوگوں کو ہمارے اوپر غصے کی یہی وجہ ہے, ورنہ پاکستان میں جناب ناچ گانے دکھائے جا سکتے ہیں, میچ دکھائے جا سکتے ہیں, سارا کچھ لائیو ہو سکتا ہے. لبیک کے نعرے پہ ٹی وی اینکر وہ کہتی ہے کہ نعرہ وہ مقبول ہے جناب اس سال کا جو آپ کہہ نہیں سکتے اور ہم دکھا نہیں سکتے, فیض آباد والا نعرہ. تو جن کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ٹی وی پہ دکھانے میں بھی جناب اعلیٰ جرم محسوس ہو, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں مسلمان کی غفلت کیا معافی والا جرم ہے معافی والا؟ اور یہ آج بھی ان بے شرم لوگوں سے وفا کی امیدیں رکھ کے بیٹھی ہے جو اپنے نبی کے نہیں ہوئے وہ پاکستان کے کیا ہو سکتے. میاں صاحب فرماتے ہیں بے غیرت دی یاری کولا سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا. اور میں حاکم کو بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے جناب اعلیٰ قبلے کو درست کر لو, یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے, تو جیل میں جائے تو پھر خیال آئے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا, یہ کرتا اور یہ نہ کرتا. اس سے پہلے ہم تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ مان نہ کریے روپ گھڑے نہ تے وارث کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریا تے صدا نہ پھل چمن دا. اور یہ انہیں پہچان چکی ہے دنیا, میاں صاحب کی زبانی یہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ یہ جو کہنے آئے تھے کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر یہ فراڈی ہے, یہ بے ایمان. ان کے بارے میں میاں صاحب فرماتے ہیں بھیڑاں وانگ
حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا صورت وانگے فرشتے تیری تے کھا گئے او سارا واڑا۔ آج وقت ہے کہ قوم کھڑی ہو کے کہے کہ جناب ہر چیز نظر انداز ہو سکتی ہے لیکن ناموس رسالت کے ساتھ غداری نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ناموس رسالت یہ آپ کے اور میرے ایمان کی بقا کا ضامن ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے مرضی حالات ہوں حضور کے دین کے پہرے دار رہیں۔ آپ نے دیکھا حالات مشکل آئیں الگ بات ہے، لیکن اگر نیت میں خلوص ہو اور ارادے مستحکم ہو اور طبیعت میں مستقل مزاجی ہو تو مینار پاکستان 2 نومبر کو مالکوں نے دکھا دیا ہے کہ جو ارادے کامل رکھ کے آتے ہیں مالک پھر کانڈ نہیں لگن دیتے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور آج اللہ کی مہربانی سے پورے پاکستان میں یہ غلط فہمی سب کی دور ہو چکی ہے جو کہتے تھے کہ ایک کریک ڈاؤن نے جب بس لبیک کو زمین بوس کر دیا، لبیک ختم ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ میں نے کہا بچے لگ دے ہو، یاد رکھنا تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، وہ وقت آنے والا ہے۔ آج جس گھر پہ بلے تیر اور نون کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں کل وہیں سے لبیک کی آوازیں آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے لبیک کے نعرے سن کے جناب اعلیٰ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس نعرے میں وہ برکت ہے، وہ پاور ہے۔ اور غازی صاحب نے سولی کی جانب جاتے ہوئے یہ نعرہ اتنی غیرت اور ایمان سے لگایا ہے، خدا کی قسم ہے اس کی حرارت کو آج تک کوئی ٹھنڈا نہ کر سکا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور کامل شہزاد صاحب مرحوم و مغفور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس سہانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت یا الہی واسطہ زلف رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہی جتنی بھی تیری لارب کلام پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر اذکار ہوا، واعظ و نصیحت ہوئی، یا الہی اس تمام کا ثواب جتنے بھی پاک کلام پڑھی گئی اس تمام کا ثواب تیری پاک بارگاہ جناب کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یا الہی قبول منظور فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں۔ یا الہی قبول منظور فرما، حضور علیہ السلام کے توفیل آپ کی ازواج محتارات، انبیاء کرام، اہل بیت اعظام، شہداء، صالحین، غوث کتب، ابدال، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، یا الہی سب کو پیش کرتے ہیں۔ یا الہی سب کی ارواح کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی تمام کے درجات کے اندر مزید بلندیاں اور عروج عطا فرما، خصوصاً بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب یا الہی حضور علیہ السلام کے توفیل نیک لوگوں کے وسیلہ جلیلہ سے مرحوم کامل شہزاد ان کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یا الہی قبول و منظور فرما، یا الہی ان کی قبر کو تحت نگاہ وسعت اور کشادگی عطا فرما، یا الہی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا
ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، یا الہی کروڑہا مرتبہ رحمتوں کا نزول فرما۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما، ہم سب کو موت علی الایمان عطا فرما۔ کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نہ دارم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔